الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا سيته في الآفاق والأنحاء، وعلى آله وأصحابه النجباء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تو اپنی خوبیاں تلاش کر، خامیاں نکالنے کے لیے لوگ ہیں نا. اگر رکھنا ہے قدم تو آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہیں نا. سپنے دیکھنے ہی ہیں تو اونچے دیکھ، نیچا دکھانے کے لیے لوگ ہیں نا. اپنے اندر جنون کی چنگاری بڑھا، جلنے کے لیے لوگ ہیں نا. پیار کرنا ہے تو خود سے بھی کر، دشمنی کرنے کے لیے لوگ ہیں نا. بھروسہ رکھنا ہے تو خود پر رکھ، شک کرنے کے لیے لوگ ہیں نا. تو کچھ کر کے دکھا دنیا کو، تالیاں بجانے کے لیے لوگ ہیں نا. بہت مدت پہلے دور دراز کسی ملک کا ایک عجیب قانون تھا. ملک کا قانون یہ تھا کہ وہ ہر سال اپنا بادشاہ بدلتے تھے. اپنے ہی اندر سے کسی کو بادشاہ بنایا اور اس سے ایک عہد نامے پر دستخط کروائے، سگنیچر کروائے اس بات کی کہ 1 سال تک تمہیں ہر طرح کا اختیار حاصل رہے گا، جو حکم کرو گے اس پر عمل کیا جائے گا، تمہارے حکم کی بجا آوری کی جائے گی، اور جب سال پورا ہو جائے گا تو الوداعی لباس پہنا کر پورے ملک کا دورہ کروا کر دور دراز جنگل اور جزیرے کے اندر ہم تمہیں چھوڑ آئیں گے. وہ جزیرہ ایسا ہے کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا. ہر سال ان کا یہ معمول تھا. کسی نوجوان کا انتخاب ہوتا، وہ 1 سال کے لیے مزے اڑا لیتا، عیش و عیاشی کے اندر اپنا سال گوا دیتا.
دولت کی ریل پیل ہوتی، جو حکم کرتا اسے پورا کیا جاتا، اور سارے ملک کی پبلک اور رعایا اس کے محکوم بن کر، اس کے غلام بن کر دست بدستہ اس کے سامنے کھڑی رہتی۔ یہ معمول چلتا رہا کئی سال تک۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ ملک والے اپنے پرانے بادشاہ کو دور جزیرے کے اندر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے اپنے ملک کی طرف۔ جب سمندر کے کنارے سے گزرے ہیں تو دیکھا کہ ایک سمندری کشتی، ایک سمندری جہاز ابھی تھوڑی دیر پہلے تباہ ہوا ہے، اور تباہ ہونے کے بعد ایک نوجوان شخص اس کے ایک لکڑے پر بیٹھ کر کنارے پر آ رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ جب ملک والوں نے دیکھا تو اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے آئے، کیونکہ پرانے بادشاہ کو چھوڑ کر آ رہے تھے، انہیں ایک نئے بادشاہ کی ضرورت تھی۔ وہ اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے آئے اور اس سے درخواست کی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو 1 سال کے لیے بادشاہ بنا لیں، اور اپنا پورا قرار، اپنا عہد و پیمان، اپنے ملک کے اصول و ضوابط سامنے رکھ دیے۔ بادشاہ نوجوان نے پہلے انکار کر دیا کہ میں نہیں بنتا، 1 سال کی عیاشی کے لیے میں ہمیشہ زندگی کو خیر بات کیوں کہہ دوں۔ جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو نوجوان نے کچھ سوچ کر کہا کہ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ چنانچہ نوجوان کو اپنا بادشاہ بنا لیا، دستخط اور سگنیچر کروا لی، اور سارا ملک اپنے اپنے کاموں کے اندر مشغول ہو گیا۔ ابھی بادشاہ بننے کا 3را دن تھا کہ اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا کہ سواری کا انتظام کرو اور مجھے اس جزیرے پر لے جاؤ جہاں پچھلے بادشاہ کو چھوڑا گیا تھا۔ چنانچہ بہت جلد سفر طے کروایا گیا۔ جب بادشاہ اس جنگل کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ خطرناک جنگل موجود ہے۔ جنگل زہریلے جانوروں سے، سانپ اور بچھوؤں سے، پھاڑ کھانے والے درندوں سے بھرا ہوا ہے۔ بڑا سخت منظر تھا۔ بادشاہ دورہ کرتے ہوئے آگے بڑھا تو دیکھا کہ بہت سی جگہ کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہے، بہت سی جگہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، بدن کے الگ الگ حصے ہر جگہ پڑے ہوئے ہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا یہ مجھ سے پہلے جتنے بادشاہ تھے ان تمام کا یہ حال ہوا ہے۔ بہرحال جزیرہ کا دورہ کر کے واپس اپنے محل میں آ گیا، اور وزیر کو حکم دیا کہ بہت جلد میرے سامنے ایک ٹیم پیش کی جائے، ایک عملہ پیش کیا جائے جنگل سے واقف لوگوں کا۔ چنانچہ ایک بہت بڑا عملہ، ایک بہت بڑی جماعت، ایک بہت بڑی ٹیم بادشاہ کے سامنے لا کر وزیر نے کھڑی کر دی۔ بادشاہ نے کہا کہ صرف 1 مہینے کے اندر مجھے یہ کام کر کے دو کہ جزیرے میں جاؤ، جنگل میں جاؤ، سارے جتنے فالتو درخت ہیں سب کو کاٹ ڈالو، اور جتنے زہریلے جانور ہیں انہیں جلا کر ختم کر ڈالو، پورا جنگل خالی کر کے مجھے اطلاع کرو، اور یہ کام صرف 1 مہینے کے اندر ہونا چاہیے۔ چنانچہ پوری فوج وہاں پہنچتی ہے، جنگل کا صفایا کرنا شروع کیا، زہریلے جانوروں کو مارنا شروع کیا، اور پورے جنگل کا صفایا کر ڈالا۔ پھر بادشاہ نے دوسری ٹیم کو بلایا اور کہا کہ وہاں جگہ جگہ پر جو ہے نہریں جاری کرو، باغات تیار کرو، سبزے لہلہا جائے، ایسی محنت کرو۔ کسانوں کو بلایا گیا، ان سے ہر جگہ کھیتی کروائی گئی۔ پھر بادشاہ نے مہینے کے بعد ایک اور ٹیم کو بلایا، معماروں اور مستریوں کو بلایا، کہا کہ جزیرے اور جنگل کے بیچوں بیچ ایک شاندار محل تعمیر کراؤ۔
چنانچہ شاندار محل تعمیر کروا دیا، پھر حکم دیا کہ جزیرے سے لے کر میرے محل تک ایک شاندار شاہراہ بناؤ، شارع عام بناؤ، راستہ بناؤ۔ چنانچہ وہ بھی بن گیا، اور پورے سال کے دوران نہ اس نے اپنی زندگی ایش و عیاشی میں گزاری، نہ دولت کی ریل پیل میں گزاری، بلکہ سادہ لباس پہنتا، کم خرچہ کرتا، سادہ کھانا کھاتا، ہر ایک کے ساتھ مل جل کر رہتا، اور پورے سال کی محنت کے بعد وہ جزیرہ جو کل تک زہریلے جانوروں کی آماج کا بنا ہوا تھا، پھاڑ کھانے والے درندے وہاں خونخوار پھر رہے تھے، آج کی تاریخ کے اندر وہ ایک شاندار ملک بن چکا تھا۔ جب سال ختم ہو گیا تو سارے لوگ آ گئے، بادشاہ کو الوداعی لباس پہنایا، ہاتھی لایا گیا، بادشاہ کو بٹھایا گیا، اور الوداعی سلام کے ساتھ اسے رخصت کرنے کے لیے لوگ روانہ ہوئے تو بادشاہ بڑا ہی خوش تھا۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ آج سے پہلے جتنے بادشاہوں کو ہم نے چھوڑا ہے وہ تو اس دن رو رہے تھے کہ میرا کیا حشر ہوگا، لیکن آپ بڑے حشاس اور بشاس ہو، بڑے خوش و خرم نظر آ رہے ہو۔ بادشاہ نے کہا بات یہ ہے کہ اس پورے سال کو میں نے ضائع کرنے اور گنوانے کے بجائے اپنا پورا مال، اپنی دولت جو میرے اختیار میں تھی، میں نے اس کو جزیرے کو سنوارنے میں لگا دیا ہے۔ اب میں وہاں جاؤں گا، وہاں میرے خادم موجود ہیں، میرے نوکر موجود ہیں، سیر و سیاحت کے لیے باغات موجود ہیں، رہنے کے لیے محلات موجود ہیں، میں اپنی بقیہ زندگی وہاں آرام اور سکون کے ساتھ رہوں گا، اس لیے آج مجھے کسی قسم کا غم نہیں ہے۔ جس ملک کی میں بات کر رہا ہوں وہ ملک یہ ہماری دنیا ہے، ہماری یہ دنیا ہے، اور قانون یہی ہے کہ زندگی ہم کتنی لے کر آئے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو ایگزامپل میں نے ایک سال جو ہے آپ کو دیا ہے، بطور ایگزامپل ایک سال کی بات کی ہے، لیکن میں اور آپ کتنی زندگی دنیا میں لے کر آئے معلوم نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے ہم نے احکام پر عمل کیا ہوگا، اس کے احکام کو مانا ہوگا، اور اپنی زندگی کو ہم نے نمازوں کے اندر، زکوٰۃ دینے کے اندر، روزے رکھنے کے اندر، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے اندر گزار دی ہوگی، تو یاد رکھے یہ سارے نیک اعمال جنت میں جانے کے بعد باغات کی شکلوں میں نظر آئیں گے، بہتی ہوئی نہروں کی شکلوں میں نظر آئیں گے، کبھی شہد کی نہر بن جائے گی، کبھی دودھ کی نہر بن جائے گی، کبھی شراب طہور کی جو ہے نہر بن جائے گی، ہر طرف حورے اور غلمان پیدا ہو جائیں گے۔ اللہ جنت میں اعمال کی برکت سے بڑے بڑے محلات کو تعمیر کر دے گا، اور جب دنیا والے رو رہے ہوں گے اور ہمیں دنیا سے الوداع کہہ رہے ہوں گے، ہمارا چہرہ اس وقت تر و تازہ نظر آئیں گے، اور محلے والے کہیں گے واہ کیا بات ہے، آج کے میت کا چہرہ تو بڑا خوشنما نظر آ رہا تھا، اس کا چہرہ تو دیکھنے کے لائق تھا کہ تر و تازہ کے ساتھ ساتھ وہ تو مسکرا رہا تھا۔ ہماری مثال بھی یہی ہے، اگر ہم نے بھی زندگی کے سالوں کو ضائع نہیں کیا، اور جو اختیار ہمیں ملا ہے، زندگی کی رسی بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، پتہ نہیں کب کٹ جائے اور کب موت کا فرشتہ زندگی کی رسی کو کھینچ کر جھٹکا دے کر ہمیں اس دنیا سے اور دنیا میں بھیج دے۔ جو خطرناک جزیرہ ہے یعنی قبر کا گھڑا، جہاں سانپ اور بچھو بھی ہے، طرح طرح کے جانور بھی ہے، کیڑے اور مکوڑے بھی ہے، وہ ضرور اس میں موجود ہے، لیکن اس کو صاف کرنا ہے، وہاں کی آگ کو بجھانا ہے۔ اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے ہماری آنکھ سے ایک آنسو بہے گا، قبر کی آگ بجھ جائے گی، جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اگر تہجد کی نماز کی پابندی کریں گے وہاں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ جس بادشاہ نے صرف ایک سال کے اندر اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا، ہم نے تو زندگی کے کتنے سال ضائع اور گوا دیے، ابھی تک ہم نے اپنی قبر کے لیے کوئی تیاری نہیں کی، جبکہ ہر نبی نے اپنی قوم کو آخرت کے بارے میں فکر دلا، یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ یہ دنیاوی زندگی صرف مال و متاع ہے، چند دن نفع اٹھانے کی چیز ہے،
اور اصل زندگی آخرت کی زندگی جسے دار القرار کہا گیا، ہمیشہ رہنے کا ٹھکانہ۔ دنیا کے اندر سینکڑوں لوگ آئے، ہر طرح کے لوگ اس دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے، اور دنیا کے اندر کوئی باقی نہیں رہا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنی امت کو ترغیب دی اور فکر آخرت دلائی کہ آخرت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ کے رسول کو ہمیشہ آخرت کی فکر سوار رہتی تھی، صحابہ کے ذہنوں کے اندر ہمیشہ آخرت کا تصور رہتا تھا، یہاں تک کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، وہ اپنی انگوٹھی پہنتے تھے تو انگوٹھی کے اندر لکھا ہوا تھا کفا بالموت واعظا، کہ ڈرانے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے صرف موت کا شبد ہی کافی ہے۔ اندازہ لگاؤ وہ خلیفہ اسلام کہ جو منکر نکیر کو آج جو ہے پلٹوار کر کے سوالات کریں گے کہ میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے، ایسا خلیفہ اسلام بھی اپنی موت کو یاد کرنے کے لیے، رکھنے کے لیے اپنی انگوٹھی میں لکھوا رہا ہے کفا بالموت واعظا۔ آج میرے نوجوانوں کے ہاتھ میں بھی انگوٹھی ہوتی ہے، لیکن یہ جملہ لکھا نہیں ہوتا، گرل فرینڈ کا نام ہوتا ہے، منگیتر کا نام ہوتا ہے، بھائی کیا ہے، بس نتی پوچھو۔ یہ کاش کہ عمر ابن خطاب کے عمل پر ہم ان کے نقش قدم پر چل کر دکھاتے ہیں۔ انگوٹھی پہنی ایسا جملہ لکھاؤ کہ اسے دیکھ کر آخرت یاد آ جائے، ایسے کلمات لکھواؤ جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ اس لیے اپنی انگوٹھیوں کے اندر بھی سدھار لانے کی ضرورت ہے، بلکہ پہننا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خلیفات اس لیے پہنتے تھے، ان کو مہر لگانے کی ضرورت پڑتی تھی، سکہ لگانے کی ضرورت پڑتی تھی، تو ان کی مہر اور ان کا سکہ ان کی انگوٹھی میں ہوتا تھا، اس لیے وہ پہنتے تھے اور ہمیشہ اس کا نگینہ اپنی جانب رکھتے تھے۔ بہرحال عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کی اتنی فکر تھی کہ اپنی انگوٹھی کے اندر یہ لکھا رکھا تھا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں دنیا ہے اور راہ گزر ہے، کتنے دنیا کے اندر لوگ آئے چلے گئے، انبیاء آئے چلے گئے، اور جو ہے صلح آئے اور چلے گئے، اتقیاء اور اصفیاء آئے چلے گئے، پیرانے پیر آئے اور چلے گئے، اور جو ہے فرعون آیا چلا گیا، قارون اور حامان اور نمرود اور شداد آئے، سب کے سب چلے گئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے فصحاء آئے، بڑے بڑے قلندر آئے، سب کے سب اس دنیا سے چلے گئے۔ سکندر اعظم جیسا فاتح دنیا بھی آیا، لیکن دنیا سے گیا تو خالی ہاتھ تھا، دنیا نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ اور دنیا کے اندر جا کر دیکھے، بادشاہوں کے محلات تو آج موجود ہیں لیکن رہنے والے موجود نہیں ہیں، تخت تو ہے لیکن تخت نشین نہیں ہے، کرسیاں تو موجود ہیں لیکن کرسی نشین نہیں ہے، تکیے تو موجود ہیں لیکن ٹیک لگانے والے آج موجود نہیں ہیں، شادیاں تو ہو رہی ہیں، کھانے تو موجود ہیں لیکن بہت سے کھانے والے اس دنیا میں نہیں ہیں۔ سب کو یہ زمین اپنے اندر نگل چکی ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشا کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ کتنے بڑے بڑے نامور آئے لیکن زمین نے کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس لیے پھر ہماری کیا ہستی ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدا، اگر دنیا کسی کو اپنے اندر باقی رکھتی تو پھر اللہ کے رسول کا حق تھا کہ وہ دنیا میں باقی رہتے۔ جب محمد الرسول اللہ جن کے صدقے میں کائنات کو سجایا گیا وہی اس دنیا میں باقی نہیں رہے تو پھر دنیا کا عام انسان دنیا میں کیسے باقی رہ سکتا ہے؟ اس لیے اپنی موت کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ کسی
بیوہ کا اکلوتا بیٹا اس دنیا سے چل بسا۔ بیوہ ماں کو اپنے بیٹے سے بڑی محبت تھی، رو رہی ہے، چلا رہی ہے، لوگوں نے آ کر غسل دے دیا، کفن پہنا دیا، لیکن پھر بھی وہ جنازہ اٹھوانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں میرا بیٹا نہیں مرا۔ یہی گن گائے جا رہی ہے، اللہ کے ولی کے پاس گئی اور کہا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میرا بچہ مرا نہیں ہے، اگر مر گیا ہے تو میرے بچے کو زندہ کر دو۔ اللہ والے نے فرمایا زندہ کرنا تو یہ اللہ کا کام ہے، ہاں میں زندہ کر سکتا ہوں ایک شرط پر، جا اپنے محلے میں چلے جا اور کوئی ایسا گھر ہو جہاں سے کبھی جنازہ نہ اٹھا ہو، وہاں سے ایک گلاس پانی لے آ، وہ پانی میں تیرے بچے پر چھڑک کر زندہ کر دوں گا۔ وہ بیوہ عورت پورے محلے میں گھوم گئی، لیکن ایک گھر بھی ایسا نہیں ملا کہ جہاں سے جنازہ نہ اٹھا ہو۔ کہاں سے ملے گا؟ تب جا کر اسے یقین آیا کہ بیٹا صرف میرا نہیں مرا ہے، بلکہ اور کے بھی بیٹے اس دنیا سے چل بسے ہیں۔ ایک اللہ کے ولی کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ جب مجھے کفنایا جائے، کفن پہنایا جائے تو میرے کفن پر یہ اشعار لکھ دینا۔ کیوں؟ کہ شاید اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آ جائے اور مجھے معاف کر دے۔ زندگی شاندار گزاری ہے، پھر بھی اللہ سے ڈر اتنا ہے۔ چنانچہ لکھنے والوں نے اشعار کفن پر لکھ دیے۔ کیا اشعار تھے؟ یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، یا رب تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں، منہ ڈھانپے کفن سے شرمسار آیا ہوں، چلنے نہ دیا بارے گناہ نے مجھ کو پیدل، اس لیے کندھوں پر سوار آیا ہو۔ الہی گناہوں کا بوجھ اتنا تھا کہ اپنے پاؤں سے چل کر قبرستان تک نہیں پہنچ سکا، اس سے لوگوں سے میں درخواست کی تھی اپنے کندھوں پر سوار کر کے قبر میں پہنچا دینا، اتنا گنہگار تو ہوں لیکن تیری رحمت کا امیدوار ہو۔ پھر کیا تھا؟ کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت کیا گزری؟ کہا اللہ نے اپنے فضل سے معاف کر دیا۔ لیکن آپ ایسی وصیت مت کرنا کہ یہ اشعار میرے کفن پر لکھوا دینا۔ وہ تو اللہ والے تھے، اللہ کی رحمت سے امید تھی اور ڈر بھی اتنا تھا۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر ان کی مغفرت فرما دی۔ ایسے ہزاروں واقعات ہیں اللہ کی رحمت سے امید کے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کے۔ بس ہمارا کام یہ ہے کہ زندگی جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اس زندگی کے اندر اللہ کو راضی کر لے اور ایسے کام کرے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ ایسے کام ہرگز نہ کریں کہ مرنے کے بعد دنیا ہم پر تھو تھو کرے، بلکہ ایسے کام کر کے جائے کہ مرنے کے بعد دنیا ہمیں یاد رکھیں کہ واقعی انسان تھا تو وہ تھا جو اپنی قبر میں سویا ہوا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر ہم قدم آگے بڑھائیں، منزل پر اپنی نگاہ رکھیں۔ نمازی بن گئے تو اچھی بات ہے، لیکن جو آدمی نماز نہیں پڑھتا نمازی بن گیا تو لوگ اس کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، نمازی بنے گی ہو، اللہ تو عام کر دو تو مسجد کا کھوٹا بن گیا۔ کہنے دے کہ سپنے دیکھنا ہے تو اونچے ہی دیکھ، نیشہ دکھانے کے لیے لوگ ہے نا، قدم رکھنا ہے تو آگے رکھ، پیچھے کھینچنے کے لیے لوگ ہے نا۔ یہ سارے کام لوگوں کو سونپ دو، ہمارا کام یہ ہے کہ منزل مقصود پر ہماری نظر رہیں، بس ہمارے اندر یہ آخرت کی فکر آ جائے، ہم بھی موت کو یاد کرنے والے بن جائیں، اللہ کے احکام پر چلنے والے بن جائیں، پیارے آقا کے پیارے طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بار بار مواقع بھیجتا ہے۔ اور ایسے ہی ایک موقع اسی مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ کو آ رہا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ 10، 11، 12 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے۔ ایک بڑا اجتماع 3 سال کے بعد ہمارے گودرا شہر کے اندر ہونے جا رہا ہے۔
یہ اجتماع ہے تاکہ دین کو پانی ملے، ایمان کو پانی ملے، تاکہ ہم اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کر سکے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنا ہے کہ اول دن ہی سے یعنی 10 تاریخ کو عصر کے بعد اجتماع شروع ہوگا، وہیں سے لے کر آخری مجلس تک ہم اپنے آپ کو وہاں شریک کریں، اس کے میں کوشش کرنا ہے۔ اور اجتماعی شکلوں کے اندر ہمیں وہاں پہنچنا ہے۔ اجتماعی شکلوں کے اندر کیسے؟ جیسے عید کا موقع ہوتا ہے، بقرہ عید کا ہو، رمضان عید کا، خاص طور پر جو ہے ہمارے 10 دوست مل کر ایک گاڑی کرتے ہیں۔ بھائی کہاں جانا ہے؟ کہا بمبئی جانا ہے، جودھ پور جانا ہے، جے پور جانا ہے، الگ الگ جگہ پر ہم گھومنے جاتے ہیں۔ ایسے ہی 10-12 دوست مل کر اپنے گاڑی کر لے اور اجتماعی شکل میں گاڑیاں کر کے ہم جو ہے اجتماع گاہ کے اندر شریک ہو، اور وہاں شریک ہونے کے بعد گھومنے کا ماحول بنانے کے بجائے اور وہاں کی مجلسوں کے اندر شرکت کریں، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ شرکت کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے اور جو ہے آخرت کے اندر ہمارے ایک بڑا ذریعہ بھی بنے۔ اسے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جو ہے ابھی جو دن باقی ہے، 8 دن 9 دن ہمارے پاس باقی ہے، تو اللہ سے خوب دعائیں بھی کریں، نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد اجتماع کی کامیابی کی دعائیں بھی کریں۔ جو باپ ہے، ان کے 4 لڑکے 5 لڑکے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے اپنے گھر میں جو ہے نظر دوڑائے، کس کا وقت ہو چکا ہے تو ہر گھر میں سے ایک فرد اللہ کے راستے میں جائے، اس کی تشکیلیں بھی کریں، محنت بھی کریں، اور ملنے جلنے والے کو دعوت بھی چلائیں۔ سوشل میڈیا کو بھی استعمال کریں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام، اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، چاہے اسٹیٹس کی دنیا ہو، ہر جگہ اجتماع کی دعوت چلا کر ایک بڑا مجمع اجتماع گاہ کے اندر پہنچے۔ اس کی ہم محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور جو ہے صدقہ بھی نکالیں، اور ہو سکے تو اپنے مستورات کو ایک بار روزہ رکھ کر اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔